محترم جناب مفتی لقمان صاحب، سب آج اچھی طرح سے واقف ہیں تو اجلاس کا جو انعقاد ہوا ہے وہ حضرت کی کوشش سے ہوا ہے۔ اسٹیج پہ بہت محترم علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں حاجی دین صاحب، مفتی زاہد قاسمی صاحب، محمد رمضان صاحب اور خاص طور پہ مولوی شیر محمد صاحب۔ آپ نے جو بیان کیا قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، اور جس طرح سے آپ نے قرآن مجید کے اوپر روشنی ڈالی ہے اس کا کوئی مجھے ثانی ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا، نہ سننے کو ملا جو آپ نے فرمایا۔ حاج اسلام الدین صاحب، جناب قیوم صاحب، حاجی شاہی صاحب، محترم قاری فاروق صاحب، جناب دانیہ صاحب، مولانا عبدالحمید صاحب، طیب بسیڑیا صاحب، محمود قریشی صاحب، لاس بھائی الیاس قریشی صاحب، اور ابھی آپ کے بیچ میں حافظ عمران صاحب تقریب ہمارے تھے، بہت ہی ہونہار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھی سمجھ بوجھ دی ان کو بزنس کے اندر بھی۔ اور ہمارے غفار صاحب جو آل انڈیا جمعیت قریش کے ہریانہ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام محترمین، یہاں تشریف فرما بزرگان، نوجوانان اور خاص طور پہ معصوم بچے، کیونکہ آپ کے سامنے اتنی ساری باتیں رکھ دی گئیں اور آپ نے بڑے غور سے، بڑے سکون سے سنا، اور آج جو یہ شاخیں پھیل رہی ہیں، جو مفتی لقمان صاحب نے اس کی ابتدا کی، جہاں انہوں نے چند ایک بچوں سے اس کی شروعات کی، آج اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 150 بچے جو ہیں اس مدرسے کے اندر تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا کام جو کر رہے ہیں اس کا بار بار ذکر ہوا قرآن شریف کے تعلق سے، وہ ہے دینی تعلیم، قرآنی تعلیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں تو اپنی بات کہوں گا، جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، قرآن شریف کا درس جو ہے وہ شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں، دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہم سب کو یہاں بٹھا رکھا ہے۔ لاکھوں کروڑوں قرآن شریف بٹتے ہیں، چھپتے ہیں، ان کی تفسیر بھی چھپتی ہے، ان کے ترجمے بھی چھپتے ہیں، اور بہت ہمارے یہاں بہت علماء نے ان کے ترجمے کیے ہیں، اور بڑی آسان زبان کر لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی جن بچوں نے قرآن شریف کے مقابلے میں حصہ لیا، حضرت نے چونکہ ان کے نتیجے تیار رکھے ہوئے ہیں، اس کا اعلان کریں گے فاروق صاحب، لیکن بچوں نے واقعی بہت اچھی پرفارمنس کی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے اس سے زیادہ کیا امید کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ والدین کا بھی اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی تربیت بھی ہے، اور مفتی لقمان صاحب کی۔ اور میرے پاس مفتی لقمان صاحب کی تعریف کے لیے وہ الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔
انہوں نے جنگل کے اندر اسکول کی بنیاد ڈالی، یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، اور اب اس وقت سے لے کے میں سمجھتا ہوں اب تک ہزاروں بچے جو ہے تعلیم حاصل کر کے یہاں سے نکل چکے ہیں. بچوں کا ڈسپلن، بچوں کی تربیت اور بچوں کا رجحان، تعلیم حاصل کرنا الگ چیز ہے، علم حاصل کرنا الگ چیز ہے، اور ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا الگ چیز ہے. قرآن شریف پڑھ لیا آپ نے، حفظ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اپنا فرض پورا کر کے اس کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھا، وہ جائز نہیں ہے. لقمان صاحب نے اتنی محنت کی جس کا میں گواہ ہوں، اور لوگ بھی واقف ہوں گے. لیکن دن رات اپنے بچوں کے لیے سوچنا، غیر ملکوں میں سفر کرنا، غیر ملکوں سے جا کے امداد لینا، اور یہ ان کا ہی دم ہے جنہوں نے اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور جب میں ان کے ارادے دیکھتا ہوں، ان سے گفتگو ہوتی ہے، ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ان سے معصوم چہرہ، بے پناہ نور، اور اتنی انسیت محبت سب کے ساتھ، عقیدت مندی سے ملنا. ظاہر ہے کہ جو استاد ایسا ہو، بچوں کا کیا ہوگا؟ بچے وہی سیکھیں گے جو استاد سکھا رہے ہیں. میں تو 2-4 باتیں بچوں سے کہنا چاہوں گا. پچھلی بار بھی میں نے کچھ باتیں بچوں سے کہی تھی کہ اپنا مستقبل جو ہے وہ ابھی طے کر لیں. مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھیں. مفتی صاحب سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مستقبل کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں. قرآن شریف کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. ابھی چونکہ کئی بار مفتی صاحب سے اس بارے میں ذکر ہوا کہ انگریزی تعلیم کی بھی شروعات کی جائے. کچھ الجھنیں شاید ہیں، لیکن جو بچہ قرآن شریف حفظ کر لے گا، اس کا ترجمہ یاد کر لے گا، اور ساتھ ساتھ انگریزی پڑھ لے گا، تو جنت کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائے. یہاں ذکر ہوا ربنا آتنا فی الدنیا، سب ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں. مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو دعائیں ہوتی ہیں. کبھی ذکر ہوتا ہے کہ ہم لوگ آج کس معاشرے میں جی رہے ہیں. مسلمانوں کو خاص طور پہ اپنے معاشرے کی طرف خود دھیان دینا چاہیے. اب حضرات، ہم لوگ جو ہے محتاج ہو گئے ہیں سیاسی لوگوں کے. آج 25 کروڑ کی آبادی ہندوستان کے اندر ہے مسلمانوں کی. 25 کروڑ کی آبادی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا ہونے ہوتا ہے کہ دنیا کا دوسرا ملک بن گیا آبادی کے حساب سے مسلمان. میں کوئی نصیحت کے طور پر نہیں بات کہنا چاہتا، یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو طاقت بخشی ہے، قوت دی ہے، ذہن دیا ہے. ہم اس کا استعمال بہت کم کر پاتے ہیں. بھیڑ چال چلنا، جو دوسروں نے جس طرح لگا دیا اسی طرح چل رہے ہیں، اس کی طرح دوڑ رہے ہیں. ہریانہ خاص طور پہ میوات بہت آیا. کئی مدرسوں میں گیا، کئی پروگراموں کے اندر گیا، آج بھی آتا رہتا ہوں، جاتا رہتا ہوں. ہمیشہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ میوات کے اندر ترقی نہیں ہوئی ہے. تو اس کے ذمہ دار دوسروں کو کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھیں. ہمیں محتاجی جو ہے نا، اس کی بہت بڑی عادت پڑ گئی ہے.
اس محتاجی کو ختم کیجیے. آج اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو جتنا تعلیم حاصل کر لی، آگے پڑھنا نہیں چاہتے، ان کو تجارت کی طرف لگائیے. ابھی حضرت نے ذکر کیا کہ 500 روپے سے آپ اپنی تجارت شروع کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کر کے دیکھ لیجیے. آپ فیل کبھی نہیں ہوں گے اور بڑھتے جائیں گے. آدمی سیکھتا ہے علم سے، اپنے ماحول سے، جو اس کو دیا جاتا ہے. کوشش کرنی چاہیے ہمیں. حضرت میری درخواست ہے کہ ان بچوں کے مستقبل کے لیے جیسا ان کا رجحان ہو، جیسی ان کی طبیعت ہو، جیسے ان کے حالات ہوں، اس کے حساب سے ان کو ڈھالا جائے. کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم یا صدر یا بادشاہ آسمان سے نہیں اترتا. اسی دنیا میں کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ بنتا ہے. نصیب بھی ساتھ میں ہوتا ہے اور کوشش بھی ساتھ میں ہوتی ہے. اور بغیر اللہ کی مرضی کے تو کبھی ہم نے سنا نہیں کہ بادشاہ بن جائے گا. ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں کہ بادشاہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ہمیں ان تمام چیزوں پہ خوب غور کرنا چاہیے. اپنے معاشرے کو ایک صحیح سمت کی طرف لے کے جانا چاہیے. یہاں بہت سارے بزرگان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں. بزرگوں کی زندگی اور تھوڑی بہت باقی ہے. نوجوان بہت سارے بیٹھے ہیں. ان کو آج کل کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے. محتاجی دور کریں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر جو مواقع دیے ہیں وہ بے پناہ ہیں، اور ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سرکار سڑک بناتی ہے تو صرف ایک قوم کے لیے نہیں بناتی یا کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں بناتی ہے. اس میں سبھی چل سکتے ہیں، سبھی استعمال کر سکتے ہیں. سرکاری اسکیم بہت ساری ہیں. ہریانہ کے اندر بھی بہت ساری اسکیمس ہیں. لیکن آج لوگوں کے اندر کافی تبدیلی آ چکی ہے. اب سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے لوگوں کے بچے جو ہیں اتنے زیادہ تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں. بہت زیادہ تعداد نہیں ہے لیکن ہر فیلڈ میں موجود ہیں. دنیا کے ہر کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکاری محکموں کے اندر اچھی اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر بنے ہوئے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو نو کے لوگوں کو حاصل نہیں ہوئی اور وہ حاصل نہیں کر رہے یا حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، جو ملا نہیں. لیکن اگر ہم آنسو بہاتے رہیں گے تو ہم لوگ کہیں ترقی نہیں کر پائیں گے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے ماحول کو تبدیل کریں اور ہر ایک آدمی یہ سوچ کے چلے کہ میں پورا طاقتور ہوں، میرے اندر پوری قوت ہے کام کرنے کی. تبدیلی لانا ہمارا فرض ہے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور بار بار یہ باتیں سبھی کہیں گے، کوئی خاص میں بھی نہیں کہہ رہا، کہ اپنے معاشرے کو کیسے بدلے، اپنا وجود جو ہے کیسے بنائے اور ہم لوگ کیسے آگے بڑھیں. آج آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آپ کی ایز اے ووٹر کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ آپ کا ووٹ سرکار کو چاہیے، نہ سیاسی پارٹیوں کو چاہیے. اب سرکاریں ایسی ہیں کہ جو صدیوں چلتی رہیں گی بغیر آپ کے. ہمیں سرکار کا حصے دار بننا چاہیے. وہ کیسے بنیں گے؟ دیکھا جائے کون سی سرکار آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہے. معاف کیجیے گا، آج جو سیاسی لوگ ہیں ان کو آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. سیاست بدل گئی. یہاں بزرگان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں. جو سیاست 20 سال پہلے تھی، 40 سال پہلے تھی، 60 سال پہلے تھی، وہ 2023 اور 24 میں بدل گئی.
آگے آنے والا وقت بھی جو ہے وہ سیاست سے پورا بھرپور رہے گا. تو میری بس یہی درخواست ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے, اپنے نوجوانوں کو آگے لانا چاہیے. حضرت دو باتیں ضرور کہتا ہوں میں کہ اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو معیاری تعلیم حاصل ہونی چاہیے. خالی دستخط سیکھ لیے کرنے وہ تعلیم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں تجارت کو. اچھی تجارت کریے, اس کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم حاصل کریے, کروائیے. دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے. کبھی کبھی میں ایسی مثالیں دیتا ہوں کہ ایک انگلش میڈیم اسکول کے اندر آپ نے اپنے اس بچے کو داخل کر دیا جس کی نہ تو بیک گراؤنڈ ہے, نہ والدین پڑھے ہوئے ہیں, نہ ہی اس کے پاس وسائل ہے, لیکن داخلہ مل گیا اسے بہت اچھے پبلک اسکول کے اندر, انگلش میڈیم. پھر ایک دوسرا بچہ بیٹھا ہوا ہے اسی ڈیسک پہ, اسی اسکول کے اندر, اسی کلاس کے اندر, جو فرسٹ کلاس کپڑے پہنے ہوا ہے, جوتوں میں پالش ہوئی ہوئی ہے, اس کے بال بنے ہوئے ہیں, ٹائی پہنے ہوا ہے, ٹفن اس کے پاس ہے, گاڑی اس کو چھوڑنے آتی ہے. اب یہ دونوں بچے ایک ساتھ ایک ہی ڈیسک پہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو ٹکرا ہے. کمپلیکس دونوں میں ہے. جو غریب کا بچہ ہے وہ سوچ رہا ہے یہ امیر میرے پاس ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کا پڑھنے میں انٹرسٹ رہے گا ہی نہیں, اس کی کوئی دلچسپی پڑھنے میں نہیں رہے گی. اور جو دوسرا بچہ ہے امیر کا, وہی سوچتا ہے یہ میرے پاس کیوں بیٹھا ہے, جب اس قابل نہیں تو اس کو داخلہ اس کو دیا کیوں گیا ہے آپ کو. ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. یہ مثالیں بہت ساری ہیں, لیکن مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کیے ہوئے بچے بھی IAS آفیسر بنے ہیں, IPS آفیسر بنے ہیں. میں بھی مدرسے کی تعلیم حاصل کر کے یہاں پہنچا تھا, اور آپ تو بہت اچھے ہیں, یہاں بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کو بہت اچھا ماحول ملتا ہے. ہمارے زمانے میں وہی ٹاٹ بوری ہوتی تھی, شیڈ اوپر ہوتا تھا, گرمی میں خوب ٹین پگھلتا تھا, سردی میں ہم ٹھٹرتے رہتے تھے, برسات میں چھٹی ہو جاتی تھی. جی آپ لوگوں سے التماس ہے یہاں پہ, خاص طور پہ آس پاس کے لوگوں سے, کہ ان تمام چیزوں پہ دھیان دے کے اس مدرسے کی حالت کو سدھاریے. آپ ایک اکیلے آدمی سے سارے جہان کی امید نہیں کر سکتے. پورا تعاون صرف پیسے سے تعاون نہیں ہوتا ہے. آج یہ مدرسہ ہے, کل اس کو اسکول بنائیے, پرسوں اس کو کالج بنائیے, اس کے بعد یونیورسٹی کا سوچیے. یہ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, التماس کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا تعاون دیں. کبھی کبھی ایک پیسے کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, اپنی برادری سے بھی کہتا ہوں کہ 1-1 روپیہ ہی روز جمع کر لو. 25 کروڑ ہندوستان کے اندر اگر مسلمان ہیں, اگر 1-1 روپیہ بھی روز جمع کریں تو کتنا ہو گیا روز کا؟ 25 کروڑ ہو گیا. 1 روپیہ چھوڑ دو 25 کروڑ لوگوں کو, صرف 5 کروڑ لوگ ہی جمع کر دیں 1 روپیہ. 5 کروڑ روپیہ روز کا ہو گیا. مہینے کا کتنا ہو گیا, سال کا کتنا ہو گیا؟ اٹ از مور دین انف. ہماری ساری مصیبتیں وہی پیسہ حل کر دے گا. ارے آپ کا وزیر بھی بن جائے گا, آپ کا وزیر اعظم بھی بن جائے گا, آپ کا IAS آفیسر بھی بن جائے گا, آپ کا IPS آفیسر بھی بن جائے گا. کون سی ایسی دنیا ہے جس کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے اور آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا؟ جد و جہد کرنی چاہیے, ارادہ کرنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے. پوری دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے یہ سب چل رہا ہے, چلتے رہیں گے. اللہ کی اس کے اندر مزید شامل ہے. ہم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں, بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. باتیں بہت کرنے کی ہیں, آپ کا اتنا وقت دے لیا میں نے.
میں تو خاص طور اپنے تمام بزرگوں کا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تشریف رکھتے ہیں ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی اتنا وقت نکالا مفتی صاحب کی دعوت پر، کیونکہ ان کی محبت ہے جو کھینچ کے لاتی ہے لوگوں کو، ان کا پیار ہے اور اتنے طریقے سے محبت سے ملتے ہیں کہ ایک بار آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو یہ شیشے میں اتار لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو دیا ہے۔ میں تو ان سے بہت متاثر ہوں، کوئی تعریف نہیں کر رہا میں ان کی منہ پہ یا نہیں یہاں مجھے تو ان سے ملاقاتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن ان کا ساتھ دیجیے، بھرپور ساتھ دیجیے گا۔ آج جب یہاں سے اٹھ کے جائے قسم کھا کے جائیے کہ مدرسے سے اسکول بنانا ہے۔ میں جب اگلے سال یہاں آؤں گا، اگر زندگی رہی تو جب یہ درخواست آئی ہے کہ اس کے اوپر ایک منزل اور پڑھنی ہے، حضرت اس منزل کے لیے بلائیے مجھے، ہم سب آئیں گے تاکہ اس کا انوگریشن کریں انشاءاللہ۔ بہت وقت لیا آپ کا مفتی صاحب، آپ کا پھر ایک بار شکریہ، آپ کا میں نے وقت لیا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے درمیان آ کے، بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم لوگ عہد کریں کہ ہمیں کچھ بننا ہے اور عہد کریں ان بچوں کو کچھ بنانا ہے، اس لیے میں نے درخواست کی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیں، ان کا نفسیاتی طور پہ ان کے معیار کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو وہ بنائیں جو یہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حافظ جو ہے وہ کرکٹر نہیں بن سکتا، ایک حافظ جو ہے وہ IAS نہیں بن سکتا۔ بہت سارے حافظ آج جو ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچوں سے میں خاص طور پہ درخواست کر رہا ہوں، تو میرے چھوٹے بچے ہیں، درخواست کی ضرورت نہیں، میں ان کو تو حکم دے سکتا ہوں کہ اپنا مستقبل جو ہے وہ سوچیں، ابھی سے کیا بننا چاہتے ہیں سوچیں۔ آج چونکہ گاؤں میں نہیں رہ رہے آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں آپ کو ہر چیز میسر ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، ٹیلی ویژن آپ کے پاس ہے، ہر چیز آج مہیا ہو گئی ہے، اس لیے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ ان کے ساتھ آپ کے ساتھ مفتی صاحب میں آپ کا پھر ایک بار ممنون ہوں، مشکور ہوں، اپنے آئے ہوئے مہمانان کا خاص طور پہ مشکور ہوں، اور یہاں جتنے تشریف فرما لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور آپ کے پروگرام کے اندر جن لوگوں نے آپ کا تعاون دیا، آپ کے ساتھیوں نے، میں ان کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اور مجھے پھر بھی ایک بار میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے بہت اچھا لگا، اور آپ لوگوں کے درمیان آ کے انشاءاللہ میں پھر آتا رہوں گا، اور زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقاتیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے 2 باتیں عنایت فرمائی، سب کو توجہ سے وہ رکھنی چاہیے کہ مدارس میں کیا نہیں بن سکتے۔ خود حاجی صاحب نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ میں ایک مدرسے سے پڑھ کر یہاں تک پہنچے۔ میں حاجی صاحب کی شان میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں: سادگی کے تاجور ہیں نیک خو انسان ہیں، سادگی کے تاجور ہیں نیک خو انسان ہیں، فکر و فن کے گلستان میں وہ عظیم الشان ہے۔ اور واقعی میدان کے اندر جب آدمی کام کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ ساری درد کی اور فکر کی باتیں ہوتی ہیں جو اپنی قوم سے آگاہ ہو کر مخاطب ہو کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ سب ارادہ کریں کہ جس طرح مفتی لقمان صاحب اپنے خلوص کے ساتھ اس مدرسے کی آبیاری فرما رہے ہیں، مدرسہ ہے ساتھ میں، مجھے بتا رہے تھے مفتی صاحب کہ ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ مفتی عطاء الرحمن صاحب کے توسط سے انشاءاللہ آئندہ سال جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے مستقل جمعیت جو اسکول کی منظور شدہ سرکار سے مانیتا حاصل کر رہی ہے، وہ اپنے مدرسے میں انشاءاللہ حاصل کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے تگ و دو میں اور کوشش میں ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ خواب بھی پورا کروائے گا جلدی۔